بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 سپٹمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقعہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاور سے 2 جہاز ٹکرائے اور یہ دونوں ٹاور چند منٹوں کے اندر ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا جہاز امریکہ کی وزارت دفاع کی بلڈنگ پینٹاگان سے ٹکرایا اور وہاں بھی نقصان ہوا۔ امریکہ کی ابتدائی رپورٹوں کے مطابق کم از کم 3000 افراد ان حملوں کے اندر ہلاک ہوئے۔ حملہ آوروں کی شناخت اور تعداد جو بتائی گئی اس میں کہا گیا کہ حملہ آور 19 لوگ تھے، جن میں 2 مقامی سہولت کار تھے اور باقی افراد کا تعلق دیگر ممالک سے تھا۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو خود امریکی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی اس کے اندر ہائی جیکرز کی شناخت کے اندر کوئی بھی شخص افغانستان اور پاکستان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ صدر بش صاحب نے تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر یہ الزام اسامہ بن لادن پہ لگا دیا اور کہا کہ ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن تھے۔ لہذا ملا عمر سے کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس وقت کے طالبان کے امیر اور امارات اسلامیہ کے سربراہ ملا عمر صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس سانحے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کے تیار ہیں، تاہم ہم اپنے مہمان کو بغیر ٹھوس ثبوتوں کے امریکہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ جبکہ اسامہ بن لادن کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ میرا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان نے بھی ان حملوں کی شدید مذمت کی، مگر اس کے باوجود صدر بش نے صدر جنرل پرویز مشرف کو ایک فون کال کی اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ جنرل مشرف امریکی صدر کی اس کال دھمکی پر سرنڈر کر گئے اور انہوں نے افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اور 11 سپٹمبر 2001 کو جو 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا، ابھی اسے 1 ماہ بھی گزر نہیں پایا تھا کہ 7 اکتوبر 2001 کو امریکی افواج نے نیٹو افواج کے 40 ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ 20 برس تک افغانستان پر جاری رہا۔ افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ افغانستان کے بعد افغانستان پر حملے کے دوران ہی 2003 میں امریکہ نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے عراق پر بھی حملہ کر دیا اور عراق کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنے فوجی دستے لیبیا، شام اور یمن کے اندر بھی ڈال دیے اور وہاں پر بھی امریکی سازشوں سے خانہ جنگی اور جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ان 20 برسوں میں پاکستان بھی تختہ مشق بنا رہا۔ حالانکہ جب ملا عمر صاحب کی حکومت تھی تو یہ بات آن ریکارڈ ہے، خطے کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ملا عمر صاحب کی طالبان حکومت کے دوران اس پورے خطے میں مکمل امن و امان تھا۔ افغانستان اور پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی تخریب کاری نہیں تھی، مگر جو ہی امریکی افواج اور نیٹو افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو پورا خطہ غیر مستحکم ہو گیا اور پورا خطہ بدامنی سے دوچار ہو گیا اور پورا خطہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ پاکستان کو
بھی اتنا نقصان پہنچا کہ جو نیٹو افواج سے بھی زیادہ پہنچا. 75,000 پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں تقریباً 6,500 سیکورٹی اہلکار تھے، اور اربوں ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل مزید فری ہینڈ ہو گیا اور اس نے فلسطینیوں پر مزید ظلم ڈھائے، جبکہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر پہلے سے زیادہ کریک ڈاؤن سختی سے کر دیا. یہ سب کچھ امریکی افواج کا مسلمان ممالک کے اندر حملہ آور ہونے کی وجہ سے ہوا. انہیں بھی حوصلہ ملا. اور اس کے علاوہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا جو CIA، NDS، موساد اور برطانیہ کے M6 اور بھارت کی راہ کی ایجنسیوں پر مشتمل تھا. اور یہ نیٹ ورک بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر علیحدگی پسندوں اور لسانی تنظیموں کی مدد کرتا رہا. ہزاروں کنٹینر نیٹو کے اسلحے سے بھرے ہوئے پاکستان کے اندر غائب کر دیے گئے. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور 20 برس تک افغانستان پر زبردست جنگ مسلط کرنے کے باوجود بالآخر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست فاش ہوئی اور وہ 31 اگست 2021 کو انخلا کرنے پر مجبور ہو گئے. اب ہم عالمی برادری سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عالمی برادری نے افغانستان پر حملہ کرتے وقت صدر بش کا ساتھ دیا، پڑوسی ممالک نے بھی ساتھ دیا، UN نے بھی ساتھ دیا. لیکن 20 سال بعد امریکہ انہی افغان طالبان کو جن پر وہ حملہ آور تھا اور جن کو دہشت گرد کہہ رہا تھا، ان کے حوالے اقتدار کر کے اور جہاں سے رخصت ہو گیا. اس مرتبہ جب 9/11 کی 20ویں برسی منائی گئی امریکہ میں، تو اسی دن پر طالبان نے کابل کے صدارتی محل پر اپنا پرچم لہرایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نے بہرحال یہ تسلیم کر لیا کہ طالبان دہشت گرد نہیں تھے. اگر طالبان دہشت گرد نہیں تھے تو سیدھی سی بات ہے کہ دہشت گرد وہ تھے کہ جو اس پر حملہ آور تھے. دنیا کو انصاف کرنا چاہیے. آج جب اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور عالمی سربراہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہیں اس بات پر بھی خاص طور پر غور کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ 20 برس تک جس 9/11 کی آڑ میں کم از کم 6 مسلم ممالک کو نشانہ بنایا گیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ ہجرت کر گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ملک تباہ ہو گئے، تو آخر اس کا کوئی قانونی جواز امریکہ کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ اب اس کا تجزیہ ہونا چاہیے اور یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے. عالمی برادری یہ بات کان کھول کر سن لے کہ اگر وہ امریکہ کی غلام برادری ہے تو پھر یاد رہے کہ دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا. دنیا کا امن انصاف کے ساتھ مشروط ہے. جب تک مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی اور جب تک ظالم کو روکا نہیں جائے گا اور جب تک جارحے کی مذمت نہیں کی جائے گی، تب تک امن کی ضمانت کوئی نہیں دے سکے گا. فلسطین سے لے کر کشمیر تک، افغانستان سے لے کر شام، یمن اور لیبیا تک، عراق تک، جو صورتحال اس وقت امریکہ کے حملوں کی اور سازشوں کی وجہ سے بن چکی ہے، یہ عالمی امن کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور جنرل اسمبلی کی اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکہ کے اس الزام کو جو اسے 9/11 کی آڑ میں لگا رکھا ہے مسلمانوں پر، اس پر اپنا موقف سامنے لائے تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ عالمی برادری بھی کتنے انصاف پر مبنی ہے اور اس کے اندر کس قدر انسانیت کا احساس ہے. ہم امید رکھتے ہیں
کہ عالمی برادری حق کی گواہی کے ساتھ انصاف پر قائم رہنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔